شریف عثمان بن ہادی 2024 کے انقلاب کا چہرہ مانا جاتا ہے۔ اسے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ السلام علیکم دوستو، بنگلہ دیش کی سیاست میں آج ایک ایسا نام گونج رہا ہے جس نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں بھی ایک نیا تلاطم پیدا کر دیا ہے۔ یہ نام ہے شریف عثمان بن ہادی کا، ایک ایسا نوجوان جس سے 2024 کے انقلاب کا چہرہ مانا جاتا تھا، لیکن اسے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم عثمان ہادی کی زندگی، ان کے قتل کی سازش اور اس کے بعد بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ عثمان ہادی تھا کون؟ شریف عثمان بن ہادی، جنہیں عثمان گونی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، 30 جون 1993 کو جھالو کاٹھی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک مدرسے کے اندر استاد اور امام تھے، جس کی وجہ سے عثمان کی پرورش ایک مذہبی اور علمی ماحول میں ہوئی۔ عثمان ہادی نے ڈھاکہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور وہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ وہ انقلاب مونچوں کے بانی اور ترجمان تھے۔ 2024 کے جولائی انقلاب کے دوران وہ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف نوجوانوں کی آواز بن کر ابھرے۔ وہ کھل کر بنگلہ دیش میں بھارتی بالادستی یعنی انڈین ہیجمنی کے خلاف بات کرتے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ عوامی لیگ پر مستقل پابندی لگائی جائے۔ پھر وہ سیاہ دن آتا ہے جس دن ان کی اسیسینیشن کی واردات ہوتی ہے، یعنی 12 دسمبر 2025 کا دن بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن گیا۔ ڈھاکہ کے علاقے پرانا پلٹن میں نماز جمعہ کے بعد جب عثمان ہادی مسجد سے نکل رہے تھے تو موٹر سائیکل پر سوار 2 نقاب پوش حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ایک گولی ان کے سر میں لگی جس سے ان کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہیں فوری طور پر سنگاپور منتقل کیا گیا، لیکن 18 دسمبر 2025 کو وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے بنگلہ دیش میں پرتشدد احتجاج شروع ہو گیا۔ اب آتے ہیں تحقیقات کی طرف اور ان کے جو اسیسینیٹ کرنے والے تھے ان کے بھارت فرار ہونے کے دعوے کے متعلق جو باتیں ہیں۔ تحقیقات میں سنسنی خیز انکشاف سامنے آئے ہیں۔ ڈھاکہ پولیس کے مطابق اس قتل کے پیچھے ایک بڑا نیٹ ورک اور کروڑوں روپے 218 کروڑ ٹکا خرچ کیے گئے تھے۔ پولیس نے 2 اہم مشتبہ افراد فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ کی نشاندہی کی۔ سب سے بڑی تنازع کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں ملزمان بھارت کی ریاست میگھالیہ فرار ہو گئے ہیں۔ اگرچہ بھارت حکام نے ان دعووں کو مسترد کیا ہے، لیکن اس خبر نے بنگلہ دیش میں بھارت مخالف جذبات کو مزید ہوا دی ہے۔ اب اس کے بعد ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ بنگلہ دیش میں افراتفری اور عوامی رد عمل سامنے ہے۔ عثمان ہادی کی شہادت کے بعد بنگلہ دیش میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ مظاہرین نے میڈیا ہاؤسز جیسے پروتھمو آلو یا ڈیلی سٹار کو نشانہ بنایا، جنہیں وہ بھارت نواز سمجھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ملک میں اقلیتوں یعنی ہندو برادری پر بھی حملے ہوئے، جیسے میمن سنگھ میں دیپو چندر داس نامی نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ محمد یونس کی عبوری حکومت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ عوام اب انصاف کے ساتھ ساتھ بھارت سے مشتبہ افراد کی واپسی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جغرافیائی سیاست کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو جیو پولیٹیکل امپیکٹ اس چیز کا آئے گا، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ اس ٹرائنگل میں جس نے جنوبی ایشیا کی سیاست کو بدل دیا ہے، بنگلہ دیش اور بھارت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اب تک کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج ہوئے اور بھارت نے اپنے ویزا مراکز عارضی طور پر بند کر دیے۔
بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو حیرت انگیز طور پر محمد یونس کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ پاکستان نے عثمان ہادی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اب اپنی خارجہ پالیسی میں توازن لانے کے لیے پاکستان کی طرف جھک رہا ہے، جسے بھارت ایک سیکیورٹی خطرے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں دو قومی نظریے کے ساتھ تو کچھ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عثمان ہادی کی موت نے بنگلہ دیش میں دو قومی نظریے کی بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، جہاں نوجوان نسل اب اپنی اسلامی شناخت اور خود مختاری کو بھارت کے اثر سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ مستقبل کی صورتحال کے حوالے سے اگر اس پہ نظر ڈالی جائے تو فروری 2026 میں بنگلہ دیش میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ عثمان ہادی خود بھی ڈھاکہ سے الیکشن لڑنے والے تھے۔ ان کی موت نے ایک سیاسی خلا پیدا کر دیا ہے، جسے اب نیشنل سٹیزن پارٹی یا NCP جماعت اسلامی پور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو بحال کر پاتا ہے یا یہ تناؤ پورے خطے کو کسی نئے بحران میں دھکیل دے گا۔ عثمان ہادی کا خون بنگلہ دیش کی سیاست میں کیا رنگ لائے گا؟ کیا بھارت ملزمان کو واپس کرے گا؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ایک اور بات، اندرا گاندھی نے 1972 میں کہا تھا جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا کہ ہم نے آج دو قومی نظریے کو ڈبو دیا ہے۔ بھٹو نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دو قومی نظریہ نہیں ڈوبا بلکہ دنیا کے نقشے پہ ایک اور اسلامی ملک ابھرا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کے دور میں وہ دو قومی نظریہ جو ہے اگر ریوائیو ہوتا ہے تو یہ دونوں اسلامی ملک جو ماضی میں کبھی ایک ملک رہے ہیں تو یہ اس خطے کی کایا پلٹنے میں کافی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ انقلاب اچھی سمت کا تعین کرے اور دونوں ملک مل کر بھارت کی جو ہیجمنی ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آپ کا اس ویڈیو کو ٹائم دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔